أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بڑی تمام حضرات اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. آج ہم سب مرحوم و مغفور جناب محمد ارشد صاحب جو اس دنیا سے کوچ کر کے اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، ان کی تعزیت اور ان کے لیے دعائے مغفرت کرنے کے لیے حاضر ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات میں بے پناہ بلندیاں عطا فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات میں تبدیل فرمائے. بالکل انشاءاللہ وقت پر دعا ہوگی. ٹائم میرے پاس صرف 5 منٹ ہے. آپ حضرات پوری توجہ میری طرف رکھیے گا. موبائل فون بھی آف کر لیں تاکہ میں آپ کو جو پیغام پہنچانا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں وہ میں آپ تک پہنچا سکتا. دیکھیے، ہم اس وقت عالم دنیا میں موجود ہیں. اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، اور اس عالم دنیا سے گزرنے کے بعد جو ہمارا اگلا سفر شروع ہوتا ہے وہ سفر آخرت ہے، جس کے کئی مرحلے ہیں. پہلا مرحلہ قبر ہے، قبر کے بعد پھر حشر ہے، پھر حشر کے بعد اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے گا ہمیں اس کے حکم پر عمل کرنا ہوگا. اسلام کی ضروریات یعنی وہ عقیدے کے جن پر ایمان لانا ضروری ہے، جن پر ایمان لائے بغیر بندہ مومن مسلمان نہیں ہو سکتا، ان میں سے ایک سب سے اہم عقیدہ عقیدہ آخرت ہے. عقیدہ توحید بھی ہے، عقیدہ رسالت بھی ہے، ملائکہ کو ماننا، سابقہ کتب اور قرآن مجید کو ماننا، اور ایک عقیدہ ہے عقیدہ آخرت. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مسلمان کو یہ بات دل کے یقین کے ساتھ اپنے ذہن میں بٹھا لینی ہے کہ ایک دن مجھے مر کر اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. پھر اس کے بعد جب میرا رب چاہے گا وہ ہمیں دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور ہم نے جو یہ زندگی گزاری ہے اس زندگی کے متعلق ہم سے سوالات کیے جائیں گے، ہم سے محاسبہ کیا جائے گا، ہم سے حساب لیا جائے گا کہ تمہیں جو ایک زندگی کا حصہ دیا گیا تھا تم نے اسے کس انداز میں گزارا ہے. تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم اس پر اس لیے بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس پر ایمان لانے کا اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں حکم فرمایا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس پر ہمیں کچھ اور دلائل بھی ہیں کہ جن کی وجہ سے یقین رکھنا ضروری ہو جاتا ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے، پورا سال وہ پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے، اساتذہ کے پاس کوچنگ سینٹرز میں جاتا ہے، اکیڈمیز میں جاتا ہے، جا کر پڑھتا ہے. کس لیے پڑھتا ہے؟ اس کا نقطہ نظر کیا ہوتا ہے کہ جب سال کا اختتام ہوگا تو مجھ سے ایک پیپر لیا جائے گا، مجھ سے ایک امتحان لیا جائے گا، مجھے ایگزامینیشنز میں اپیئر ہونا ہوگا، اور امتحان میں اپیئر ہونے کے بعد پتہ چلے گا کہ میں نے پچھلا پورا سال کس طرح گزارا. آیا کہ جن سبجیکٹس میں کامیابی ضروری تھی کیا میں ان میں کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا. بالکل اسی طرح ایک مومن کا اگر عقیدہ آخرت پر پختہ ایمان ہوگا تو اسے جو زندگی کا دورانیہ دیا گیا ہے وہ اس زندگی کے دورانیے کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ ہمیشہ اپنے آخرت کے امتحان کی تیاری میں لگا رہے گا. تو یہ اس لیے بھی ایک مومن مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس بات پر یقین رکھے. دیکھیں، ہم جب بھی کوئی کام کرتے ہیں اس کے اندر 2-3 چیزیں ہوتی ہیں.
پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس میں ہمارا کوئی فائدہ ہوتا ہے، ہمیں کوئی بینیفٹ نظر آ رہا ہے، ہمیں کوئی مفاد نظر آ رہا ہے، یا ہم کوئی کام اس لیے کرتے ہیں جب ہم کسی سے ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کے روب میں ہوتے ہیں، کسی کے انڈر کام کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں مجبوراً وہ کام کرنا پڑتا ہے۔ اب زندگی کے اندر رہتے ہوئے اچھے کام کرنا، اخلاق حسنہ کو یعنی کہ اپنا لینا، حقوق العباد کی ادائیگی کرنا، حقوق اللہ کو پورا کرنے کی کوشش کرنا، اس کی دو چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ کہ اگر ہم ان سب کو ادا کرتے رہیں گے تو جب قیامت کے حضور قیامت کے دن اللہ کے حضور جب حاضر ہوں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہمارے شامل حال ہوں گی۔ دنیا میں تو کامیابی ملی تھی، اللہ کریم آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما دے گا۔ اور دوسری چیز، اگر ہم ان پہ عمل نہیں کریں گے، حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کریں گے، حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کریں گے، اچھے اخلاق نہیں اپنائیں گے، نیکیوں کے راستے پر نہیں چلیں گے، تو پھر نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ ہم اللہ کے حضور کس طرح حاضر ہوں گے کہ ہمارا پروردگار ہم سے ناراض ہوگا۔ تو بتائیں، اگر ایک بندہ مومن اللہ کے حضور حاضر ہو اور اس کا پروردگار اس سے ناراض ہو، تو بتائیں اس نے اپنی زندگی سے فائدہ اٹھایا، اپنی زندگی کو ضائع کیا؟ انسان نے اپنی زندگی کو ضائع کیا کب؟ اگر اس کا پروردگار اس سے ناراض ہو جائے۔ میں اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں، اس ایک بات کی طرف، اس ایک پوائنٹ کی طرف آپ کو لاتا ہوں کہ ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس چیز کا اثر ہماری زندگیوں میں نظر بہت کم آتا ہے۔ کیوں؟ اگر ہم واقعتاً عقیدہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو ہم کسی بھی جگہ کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم عقیدہ آخرت پر واقعتاً ایمان رکھتے ہیں تو پھر ہم کسی کے مال میں ملاوٹ نہیں کر سکتے۔ اگر ہم واقعی عقیدہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو پھر جب ہم دکان پہ بیٹھتے ہیں تو ہم ناپ تول کے اندر کمی نہیں کر سکتے۔ بس اسی عقیدہ آخرت کو اپنی زندگی میں مکمل طور پر ہر سانس کے ساتھ لاگو کرنا ہے، تاکہ ہم ہر وقت اللہ کی رحمت کے حقدار بھی بن جائیں، اور ہر وقت ہماری نظر میں یہ رہے کہ صرف یہ دنیا نہیں ہے، بلکہ اس دنیا کے بعد ہم نے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر بھی ہونا ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں ایسے بیکار پیدا کر دیا گیا اور تمہیں اللہ کے حضور کبھی حاضر نہیں ہونا؟ نہیں، ایسا نہیں ہے کہ جب وقت مقرر آ جائے گا، یہ سانسوں کی تار ٹوٹ جائے گی، یہ دل کی دھڑکنیں جواب دے جائیں گی، جب کوئی سہارا نہیں ہوگا تو پھر ہمیں لوٹا کر اپنے پروردگار کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ وہاں جا کر پھر ہم سے سوال ہوں گے کہ میاں بتاؤ کہ تم نے اپنی زندگی کو اپنی مرضی سے گزارا تھا یا اللہ اور اس کے رسول کی مرضی سے گزارا تھا؟ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کلمات خیر سے جو ہم نے سیکھا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مرحوم و مغفور کی بے حساب بخشش و مغفرت فرمائے۔